آج صبح سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دل کو عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی اور دل عجیب ہی بے چینی کا شکار تھا۔ علیحہ کے کمرے سے آتے ہی وہ ڈرائنگ روم میں آتے آتے صوفے پر گری تھی۔ کیا ہوا ہے زارا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی اڑی پیلی رنگت اور کانپتے وجود کو دیکھ کر علیحہ نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہر خوش ہو رہا ہے، دل بند ہو رہا ہے، سانس نہیں آ رہی۔ اس نے لمبی لمبی سانس ہوا کے سپرد کرتے کہا تھا۔ اچھا یہ اتارو دوپٹہ، تمہیں تو بہت پسینہ آ رہا ہے۔ علیحہ نے باہر پڑتی برف کو دیکھا، پھر زارا کے جسم پر پسینے کی بوندوں کو، یعنی اس مائنس ٹمپریچر میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ وہ اس کا دوپٹہ اتار کر کچن سے پانی لینے گئی۔ یہ لو، یہ پیو۔ اس نے گلاس زارا کی طرف بڑھایا تھا جو صوفے پر آڑی ترچھی گری ہوئی تھی۔ نہیں، پکڑ آ جائے گا علیحہ، ایسا کرو کچھ پڑھ کر پھونکو۔ اس نے آدھے ادھورے لفظ بولتے ہوئے کہا تو بولتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سانس اور لفظ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چپک گئے ہیں۔ علیحہ نے زیر لب کچھ پڑھتے اس کے ہونٹوں کے ساتھ پانی لگایا تھا۔ اس میں سے چند گونج اس کے حلق میں اتارے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے تمہارا بی پی لو ہو رہا ہے۔ علیحہ بی پی آپریٹر لینے باغی تھی سبحان کے کمرے میں۔ علیحہ کہیں مت جاؤ، یہی رہو میرے پاس، اس نے علیحہ کو آواز دی تھی۔ وہ بی پی آپریٹر لے کر آئی تھی، اس کے بازو پر باندھ کر کانپتے ہاتھوں سے اس کا بی پی چیک کر رہی تھی۔ زارا تمہارا بی پی نارمل ہے، مجھے بتاؤ تمہیں آخر ہو کیا رہا ہے؟ اس کے دوپٹے سے اس کا پسینے سے شرابور چہرہ صاف کرتے کہہ رہی تھی۔ یہ آخری آواز تھی جو اس نے علیحہ کی سنی تھی اور اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھی۔ زارا اٹھو۔ وہ بہت بھی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ بہادر تھی، فیوچر پائلٹ تھی، مگر زارا کے معاملے میں بہادر نہیں تھی۔ زارا کی آنکھوں کے پپوٹے انگلیوں سے پکڑ پکڑ کر کھولی تھی، جیسے چھوٹے بچے کھولتے ہیں کسی سوئے ہوئے کو دیکھ کر اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ زارا خدا کا واسطہ مت کرو ایسے، آئی ایم آلسو گوئنگ ٹو ڈی، پلیز اوپن یور آئیز۔ اس نے روتے ہوئے اب اسے جھنجھوڑا تھا اور زارا کے ساکت وجود نے حرکت بھی کرنے سے انکار کیا تھا۔ اسی دوران بیل کی آواز پر وہ ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ سبحان بائی پیٹرمین، اس نے دور لگاتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ کیا ہوا ہے علیحہ، کیوں پریشان ہو؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ نشرا نے اس کو روتی کو حق کرتے پوچھا تو وہ زارا دریت نہیں بول رہی، وہ آنکھیں نہیں کھولی، اس کو سانس نہیں آ رہا۔ وہ ایسے کیسے کر سکتی؟ علیحہ نے نشرا کو زور سے حق کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا وہ دیکھے، اس نے اس کو ہاتھ میں لیتے ہوئے چلتے ہوئے کہا تھا۔ سبحان سر کو کال کی، اس نے زارا کو ہلاتا جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تھا، مگر وہ کسی بھی حرکت سے بالاتار تھی۔ گرل پلیز میری زارا کو اٹھاؤ۔ علیحہ نے تو باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر نشرا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ تم علیحہ اس کو سہارا دے کر پکڑو، وہاں سے ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، سر کو راستے میں کال کریں گے۔ اس نے سہارا دے کر زارا کو کھڑا کیا تھا ایک سائڈ سے۔ علیحہ نے سہارا دیا تھا، دونوں اس نازک وجود کو سہارا دیتی گاڑی تک لائی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سبحان کو کال کی تھی علیحہ سے نمبر پوچھ کر، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ علیحہ زارا کا سر اپنی گود میں رکھے بار بار اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ اس نے پھر کال کی تھی، پھر سے کال ریسیو نہیں ہوتی۔ ڈیم اٹ، اکڑو کھڑو سے اس نے زیر لب کہتے سبحان کو دفاع کیا تھا اور ڈالٹن کو کال ملائی تھی۔ ہیلو ڈالٹن، تم جہاں بھی ہو ہاسپٹل پہنچو 10 منٹ میں، اس نے اس کی سنے بغیر اسے حکم دیا تھا اور موبائل ڈیش بورڈ پر بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ہاسپٹل میں ایمرجنسی کی طرف لے جا چکی تھی۔ علیحہ اور وہ باہر کھڑے بس اس کے انتظار میں تھے۔ اس نے علیحہ کو گلے سے لگایا ہوا تھا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ڈالٹن نے آتے ہی پوچھا تھا۔ زارا کے لیے دعا کرو، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، نشرا نے روتے ہوئے ڈالٹن سے کہا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ڈالٹن کو بھی فکر ہوئی تھی۔ اندر، نشرا نے ایمرجنسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جہاں سے اب تک کوئی بھی ڈاکٹر باہر نہیں آیا تھا۔ ڈالٹن نے علیحہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اسے وہ چھوٹی سی روتی ہوئی گڑیا بے چین کر گئی تھی۔ یا پرنسس میک پرے ڈونٹ بی کرائے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس نے علیحہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ڈالٹن کے نمبر لو، سر سبحان کو بار بار کال کر کے دیکھو کب ریسیو کرتے ہیں، بتاؤ ان کو زارا کے بارے میں۔ نشرا نے اپنے موبائل آن کر کے کال لاگر ڈیٹیل کی طرف بڑھایا تھا۔ ہیلو سبحان، اس بار پہلی کال پر اس نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ ہیلو کون؟ اس نے پوچھا۔ میں ڈالٹن بات کر رہا ہوں، اس ٹائم ہم ہاسپٹل میں ہے، زارا کی طبیعت خراب ہے، تم جلدی آ جاؤ۔ انہیں سبحان کو بتایا تھا کیا ہوا اسے؟ اوکے میں آ رہا ہوں، اس نے پریشان ہوتے ہوئے کال بند کی تھی۔ وہ سیدھی لیٹی بے حصہ حرکت پڑی تھی۔
اسٹریچر پر ارد گرد بہت سے ڈاکٹر سر جوڑے کھڑے اس کے ہارٹ کو پمپ کر رہے تھے۔ یہ مسجد نبوی کا صحن تھا۔ وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری جالیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ قریب جاتی جا رہی تھی، مگر وہاں اس نے ایک اونچے لمبے سفید رنگت والے شخص کو سفید لباس پہنے جالیوں کو ہاتھ میں پکڑے زار قطار ہچکیوں سے روتے دیکھا تھا۔ ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا ہائے، وہ وقت، وہ زمانہ دل کا مجھے یاد ہے۔ ذرا ذرا ان کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، نہ سنا اس نے توجہ سے، پھنسا نہ دل کا عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا دل کا۔ دل جلوے سے دل لگی اچھی نہیں، رونے والوں سے ہنسی اچھی نہیں، دل لگا کر پتہ چلا دل کو لگی عاشقی نہیں ہوتی، کیا خبر عشق کے ہاتھوں زندگی تباہ ہوتی ہے۔ بات کرتا ہوں دم الجھتا ہے، سانس لیتا ہوں آ ہوتی ہے، زہم کھا کے جی آ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں۔ ڈاکٹر اس کے ہارٹ کو پمپ کر رہے تھے، اس کی اکھڑی سانسیں چل رہی تھی مگر اس کا دل ساکت تھا، بالکل ساکت، اور وہ شاید کسی اور ہی سفر پر تھی۔ بھائی پلیز اٹھیے، اسے جھنجھوڑ رہا تھا اذہان بھائی۔ عمل نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو مسلا تھا۔ کوئی پکڑو، ہاسپٹل لے کر چلو میرے بچے کو، تاشا بیگم نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ حریم، مولوی صاحب، باقی سب احباب پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ حریم کے اپنے ہونے والے ساتھی کی حالت کا آنکھوں سے موتی برسے تھے۔ آج اس سے پہلے والا ذہان لگا ہی نہیں تھا، روڈ اکڑ سڑیل ڈرامنا۔ آج اس کو وہ زمین پر بے ہوش وجود تھکا ہوا لگا تھا، صدیوں کا مسافر لگا تھا۔ ذہان اسے باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ تاشا بیگم اپنے گبرو جوان کی حالت دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کے روتی چلی جا رہی تھی۔ اذہان کو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹا کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کبیر ملک نے اندر بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ امل آگے بڑھ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور سر پر دوپٹہ لیے پیچھے مڑ مڑ کر پتہ نہیں کون کون سی آیتیں پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ وہ رش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس سے خبر نہیں تھی کہ کتنی ٹریفک ہے، کون کچلا جائے گا کون نہیں، اسے بس ایک فکر تھی اور وہ تھی اذہان حیات ملک کی زندگی کی۔ وہ رو رہا تھا۔ عمل نے چوڑ نظروں سے اسے دیکھا تھا، اس نے پہلی بار کسی مرد کو خود کے سامنے روتے دیکھا تھا۔ ارحان کبیر ملک ایٹیٹیوڈ کنگ اپنے بھائی کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا، اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کسی موزے کی۔ کبیر ملک کی بھی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، انتہائی ضبط کر رکھا تھا انہوں نے اپنے آنسو پر۔ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رکی تو وہ دیوانہ وار بھاگا تھا، اسے پھر سے بازو میں اٹھایا ایمرجنسی کی طرف، اور ڈاکٹر اسے لے گئے اور پھر ایمرجنسی کا دروازہ بند ہوا تھا اور ارحان کے دل کی دھڑکنیں بڑھ کر رفتار ہوئی تھی۔ حیات ملک تاشا بیگم کی بھی دوڑتے ہوئے آئی سی یو کے سامنے آئے تھے۔ بڑے پاپا، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں کسی کو بھی نہیں بخشوں گا، اس نے حیات ملک کے سامنے کھڑے ہو کر چلاتے ہوئے کہا تھا۔ مذاق لگ رہا تھا آپ کو یہ سب؟ وہ زندگی ہے اس کی، وہ لڑکی نہیں ہے، سانسیں ہیں میرے بھائی کی، جب آپ اس کو اس کی سانسوں سے جدا کریں گے تو یہ ہوگا۔ وہ پھر سے چلایا تھا، کچھ نہیں ہوگا، بی پی لو ہوا ہوگا، شیر ہے میرا بیٹا۔ حیات ملک نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ دل بند ہوا ہے اس کا، سنا آپ نے؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ دل بند ہونا کسے کہتے ہیں؟ کیسے پتہ ہوگا؟ وہ جذبات اور احساسات آپ میں کہاں ہیں؟ محبت کی ہوگی تو پتہ چلے گا۔ آپ جیسا بھی حصہ انسان جس کا ضمیر ہی مر چکا ہو، جس کو صرف پیسے سے، دولت سے، اسٹیٹس سے، عیش و عشرت سے پیار ہو، وہ کیا جانے؟ وہ پھر سے چلایا تھا۔ ارحان اسٹاپ اٹ، بڑے پاپا ہیں تمہارے وہ۔ کبیر ملک نے اسے چپ ہونے کا کہا تھا۔ کاش رتبے میں بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بڑے ہوتے، کاش سمجھتے دل والوں کو، دل کی دنیا کو۔ ابھی تو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اگر ذہان حیات ملک کی بھی ایک بھی سانس اکھی تو اس دنیا سے اکھاڑ دوں گا اس کو، تکلیف دینے والوں کو پھر کسی رشتے کا پاس نہیں رکھے گا ارحان کبیر ملک۔ وہ پھر سے چلاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ہوا ہے تاشا؟ ذہان کو کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ حریم، اس کی ماما اور باپ آئے تھے، انہوں نے آتے ہی پوچھا تھا۔ آ گئے آپ؟ یہ دیکھیے میرے جڑے ہوئے ہاتھ۔ ارحان کبیر ملک ہاتھ جوڑے آپ لوگوں کے آگے، جان چھوڑ دے میرے بھائی کی، نہیں خوش ہے وہ اس رشتے سے۔ یہ جو زبردستی حریم کے نام کی گنڈی اس کے گلے باندھنے جا رہی ہے نا، خدا کا واسطہ ہے آزاد کر دے اسے، اس سے محبت کرتا ہے وہ، کسی سے عشق ہے اس کا کوئی اور۔ انہیں حریم کے ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ یہ دیکھو حریم، چلی جاؤ یہاں سے، آزاد کر دو میرے بھائی کو، اس درد سے تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، بخش دو اس کی خوشیوں کو۔ اب اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے حریم کے سامنے بھی، فرحان کو بے یقینی سے دیکھتی روتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے تھے۔ حریم بیٹا، اس کے ماما پاپا بھی اس کے طرف بھاگے تھے۔ باقی سب ارحان کو اس کی جنونی انداز میں بکھلائے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آئے اب کوئی بھی ایک کانچ بھی میرے بھائی کی خوشیوں کے قریب مٹا دوں گا اسے، اس کی ذات کو وہ زارہ کے تار ہو رہا تھا۔
وہ بے بس ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، کہیں سے سانسیں کھینچ کر لائے اور ڈال دے اس کے جسم میں۔ فرحان عمل کو اس کی حالت دیکھ کر رونا آ رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ عمل بھائی کو کچھ نہ ہو، دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے، میں لے کر آؤں گا ان کے لیے زارا درد کو زمین کے نیچے سے آسمان کے اوپر سے۔ اللہ جی پلیز میرے بھائی کی زندگی بخش دے پلیز، وہ عمل کی طرف مڑا تو پھر اس کے گلے لگے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہہ رہا تھا، ارحان بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمل نے اس کی کمر سلاتے ہوئے کہا تھا، انہیں ٹھیک ہونا ہوگا عمل، وہ میرے ساتھ ایسے نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے یہ سب، وہ اس درد سے خود کو ختم نہیں کرتے۔ وہ رو رو کر خود کو ہلکان کر، اس ٹائم وہ اپنے اور عمل کے درمیان آنے والے رنجش کو بھی بلا چکا تھا، اس ٹائم وہ اس سے اپنا دکھ بانٹ رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، عمل کو رشک ہو رہا تھا کہ کیسے وہ ہلکان ہو رہا ہے۔ اب وہ اسے بغیر کچھ کے اس کی کمر سلھا رہی تھی، پھر اسے خود سے اللہ کر کے اس کے ہاتھ پکڑے تھے۔ ٹرسٹ میں ارحان، اذہان بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ وہ ایمرجنسی وارڈ کے بیڈ پر بے حس و حرکت پڑا تھا، ڈاکٹر ارد گرد جمع تھا، کوئی اس کے ہارٹ کو پمپ کر رہا تھا اور کوئی اس کا بی پی چیک کر رہا تھا۔ اس کی واز کٹ اتار کر، شرٹ اتار کر اس کے ہارٹ کی آئی سی جی کی جا رہی تھی۔ اس کا دل ساکت تھا، بالکل ساکت، یہ مسجد نبوی کا صحن اور وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کو تھامے کھڑا تھا اور زاروں قطع رو رہا تھا۔ اے میرے مالک، میرے خدا، تو اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ دنیا کی تخلیق ان کے لیے ان کے نور سے زمین اور آسمان بحر و بر بنائے۔ میرے مالک، اس پاک ہستی کے صدقے میں مجھے میرے عشق سے ملا دے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ سرور کونین کے صدقے میں میرے عشق کو میراث عطا کر دے، زندہ رہوں گا تو اس عاشقی کے وار سہتے سہتے جلس کا مر جاؤں گا۔ مانتا ہوں یہ میری پستی اور ذلت کی انتہا ہے کہ جہاں اتنے لوگ آ کر اللہ اور اس کے رسول کا قرب مانگتے ہیں، اس کی محبت مانگتے ہیں، میں تجھ سے یہ سب مانگنے کی وجہ سے مانگ رہا ہوں، مگر میں کیا کروں میرے مالک، میرا دل نہیں ٹھہرتا، کسی بیلگام گھوڑے کی طرح دوڑتا چلا جاتا ہے۔ مجھے ذلت اور پستیوں سے نکال دے، میرے دل کو سکون دے، مجھے اپنے اور اپنے محبوب کے قرب کے ساتھ ساتھ زارا درید کا ساتھ بخش دے، اس کے بغیر میں جی نہیں پاؤں گا، مجھے اس کو عطا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے، مجھے اس کے بغیر یہ زندگی نہیں چاہیے۔ میری جولی میں زارا درید ڈال دے میرے مالک، مجھے زارا درید دے دے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر لرزی آواز میں پکارا تھا، اذان، وہ زارا درید ہی تو تھی۔ ڈاکٹر اس کا ہارٹ پمپ کر رہے تھے، اس کی اکڑی سانسیں چل مگر اس کا دل ساکت تھا، بالکل ساکت، اور وہ شاید کسی اور ہی سفر پر تھا۔ وہ عشاء کی نماز پر فارغ ہوئے تھے، ابھی تسبیحات و نوافل رہتے تھے کہ نیند کی پچکیاں آنی شروع ہو گئی تھی۔ اٹھ کر دوبارہ وضو کیا، پھر نیند نے غلبہ طاری کر دیا۔ خیر کرے آج یہ نیند کیوں عبادت کے آڑے آ رہی ہے، انہوں نے پھر سے پانی کی چھینٹیں منہ پر مارتے ہوئے کہا تھا۔ درود شریف بآواز بلند پڑھے تھے کہ آنکھیں پھر سے بند ہوئی، آسمان کی طرف دیکھا، پھر سے کوئی اشارہ تھا، گہرا اشارہ، اٹھے، پانی پیا، دعا کے، پھر سجدے میں سر رکھا، حمد و ثنا کرتے کرتے کب نیند کی آغوش میں چلے گئے پتہ ہی نہ چلا۔ دیکھتے ہی کیا ہے، خود کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھ رہے ہیں، اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں، وہی شفیق چہرہ، وہی مسکراہٹ، سفید داڑھی، سفید لباس، ماتھے پر چمکتا محراب، اور درود پاک اتنی میٹھی آواز میں پڑھے تھے کہ دل و جان نثار ہو جائے۔ حاکم سنبھالو جا کر اسے کہو کہ اپنے دل میں صرف اپنے رب کی محبت رکھے، جو اس کا اصل حقدار ہے۔ کسی انسان کی محبت کو اور خاص طور پر کسی نامحرم کی محبت کو دل میں جگہ دے گا تو رسوا ہو جائے گا۔ ابھی آنکھیں بند کی تھی تو کانوں میں آواز گونجی تھی، حق اللہ با آواز بلند کہتے، ہاتھ اٹھائے تھے بارگاہ رسالت میں، میرے رب آپ کے نبی کے در پر بیٹھا ہوں، تیرے نبی کا مانگتا ہوں، ان کا مانگتا ہوں جو کسی کا مانگتا ہونے نہیں دیتے، جن کے ٹکڑوں پر کل بھی پلتا تھا اور آج بھی پلتا ہوں، جن کے طلبوں کا دون ہوں آب حیات اس جان مسیحا کے صدقے، جن کا وعدہ ہے کہ ان کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا، ان کے صدقے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے میرے مالک۔ میں یہ بھی جانتا ہوں اللہ پاک آپ جسے چن لیتے ہیں تو اس کو کندن کرنے کے لیے حالات کی پٹی سے گزارتے سے صبر کے روزے رکھوا کر شکر کی ترغیب دیتے ہیں اور پھر عطا کی افطار سے اس میں زندگی بھر دیتے ہیں، لیکن اس سے سارے عمل میں انسان کئی بار ٹوٹتا ہے، کئی بار مایوس ہوتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے اسے لگتا ہے کہ اس کا مالک اس سے ناراض ہے، تبھی تو حالات کی تبدیل دو میں سستانے کو خیال یار تک میسر نہیں، مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ پوری کائنات اس محبوب
تک پہنچانے کی جدوجہد میں لگی رہتی ہے۔ بظاہر ہر طرف سیاہی چھائی رہتی، انسان سمجھ ہی نہیں پاتا۔ وہ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا۔ اس جفا میں چھپے وفا کو، سہتی میں لپٹی آسانی کو، اس تاہیر میں بندی جلدی کو، اس پل سے رات کے نیچے بہتی کو سر کو، مگر جب سمجھ لے گا تو شکر کے سردی طویل ہو جائیں گے اس کے لیے بھی، صبر کا مفہوم بدلنے لگے گا اس کے لیے بھی۔ پھر سیاہی میں چھپے ساتوں رنگ اس پر آیا ہونے لگے کہ ادراک کے راستے وادان کی منزلوں تک آ جائے گا وہ، اور پھر میرے حالق تیرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا، سب روزے روشن کی طرح اس پر آیا ہو جائے گا۔ بس ایک بار میرے مالک دو جہانوں کے آقا کے صدقے اس کی جھولی میں اس کی خوشی ڈال دے۔ اس کی تڑپ سچی ہے، وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ چکا ہے، وہ توبہ کا استغفار ہے۔ میرے مالک میرے رب اس کے لیے آسانیاں فرما دے، وہ تیرے نبی کے در کا منگتا ہے، اس کی داد رسی فرما، بے شک تو بہتر داد رسی کرنے والا ہے۔ وہ تیرے دیے گئے اس دکھ پر صبر کر ہے، اس کا صبر مت ازما، میری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔ انہوں نے ہاتھ چہرے پر پھیرے تھے، اپنی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، اور پھر گنبد حضرہ کو جی بھر کر دیکھا۔ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی تھی کہ کسی نے پکارا تھا، حاکم بابا آپ ہیں؟ پاس کھڑے نوجوان لڑکے نے پوچھا تھا، آپ کو صحن حرم میں بلائے گئے ہیں، تشریف لے چلیے۔ نوجوان کہہ کر رخصت ہو گیا تھا، وہ اچھا کہہ کر اٹھ گئے تھے، اشارہ ہو چکا تھا، ذہان کیوں رو رہے ہو؟ انہیں کندھے پر ہاتھ رکھے ہی پکارا تھا، ذرا تم آگے کہاں تھے تم؟ دیکھو میری پکار سن لی، آقا دو جہان نے، مجھے معلوم تھا ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے تم مجھے تک ضرور پہنچو گی۔ انہیں روتے ہوئے خوشی میں اپنے نبی پر درود پڑا تھا، زارا بھی اس کے ساتھ درود پڑھنے لگے تھے۔ تصور کرے دو تڑپے ہوئے ٹوٹے ہوئے دل اپنے نبی کے حضور ہچکیوں سے روتے ہوئے درود پڑھ رہے تھے اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، صدیوں کی دشمنی، صدیوں کا سفر، صدیوں کے مسافت دور ہوتی، بے شک عشق کی منزل کٹھن تھی مگر مل گئی تھی۔ اسے دیکھ بھی رہا تھا تو بہت احتیاط سے نظریں جھکا کر اسے دل بڑھ کر دیکھنے سے بھی گریزا تھا۔ زیادہ دریز اس کی اس حرکت پر صدقے والی جاری تھی، تمہاری تڑپ سچی تھی، اذہان حیات ملک کو میں لوٹ آئی، تم نے مجھے خود کا رہنے ہی نہیں دیا، وہ اب اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم پریشان مت ہو زارا، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ اذہان نے چلتے ہوئے نظریں زمین پر گاڑتے ہوئے کہا تھا، تم نے کیا حال بنا لیا اپنا، تم بہت بدل گئے ہو، تم نے تو عشق حقیقی کے سفر میں مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ میں تمہارے لیے پریشان ہوں، تمہیں ایسے تڑپتا دیکھ کر میرا دل بند ہوتا ہے، میری روح مچلتی وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے چلتے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں، مجھے میرا یہ حال بہت پسند ہے، دعا کرو میری ریاضت بھی رب کو پسند آ جائے۔ انہیں اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، وہ اب صحن حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ اذہان دیکھو حاکم بابا، زارا نے سامنے دیکھتے کہا تھا، جہاں حاکم بابا بیٹھے تھے آگے تم دونوں۔ انہوں نے ان دونوں کو سامنے کھڑے ہوتے دیکھا اور پوچھا، حاکم بابا میرا بہت دل تھا آپ سے ملنے کو، آپ سے باتیں کرنے کو۔ انہیں پاس بیٹھتے کہا تھا، اذہان تمہاری ریاضت پسند آ گئی شاید رب کو۔ انہوں نے اذہان کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا تھا، زارا وہ سامنے جو دو خواتین ہیں ان کے پاس چلے جاؤ بچے۔ انہوں نے اسے سامنے کھڑے خواتین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، کیوں بابا؟ انہوں نے پوچھا تھا، بس یہ سمجھنا جو ہو رہا ہے رب کی رضا سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، اگر میرے رب کی رضا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہا تھا اور وہاں سے چلی گئی تھی، بابا ابھی تو ملی تھی اور ابھی آپ نے اسے مجھ سے جدا کر دیا، یہ تو ناانصافی ہے۔ اس نے اسے جاتے دور تک دیکھا تھا۔ نہ کرو گے، بس تھوڑی دیر کی جدائی ہے، ملن دائمی ہے اب، مبارک ہو، رب نے تمہاری مراد سن لی، سجدہ شکر بجا لو، کہتے وہ اس سے لیے چند دوری کری۔ محسن شفیق بزرگ ہنسی کو تو بڑے تھے، وہ ناسمجھی سے ان کے ساتھ چل دیا۔ زارا یہ اولو، ایک خاتون اس کی طرف لال دوپٹہ کرتے ہوئے کہا تھا، سفید گھیردار فراق، سفید چوڑی دار پاجامے پر سفید دوپٹہ لیے وہ کوئی حور لگ رہی تھی، مگر یہ کس لیے؟ اس نے دوپٹہ پکڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ لو پھر بتاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا۔ انہیں لال دوپٹہ صاحبہ اوڑھا تھا، وہ سفید چادر کو کندھوں پر لے کر خود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا۔ چلو آ جاؤ، وہ اب اس کو ساتھ لیے صحن حرم میں بنے برآمدے کی طرف بڑھ کر آ گئی تھی، جہاں بہت سارے بزرگ ہستیاں تھے، وہ بھی ان کے پاس بیٹھ کے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ ہستی نے آگے بڑھ کے اس کے سر پر پیار دیا تھا، حاکم بابا بھی تو موجود تھے وہاں پر۔ اس نے مسکرا کر حاکم بابا کو دیکھا تھا، ایک طرف چپ چاپ نظریں جھکائے ذہان بیٹھا تھا، اس نے اسے بھی دیکھا تھا جن بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، وہ اس کے پاس بیٹھے چند آیتیں پڑھ رہے تھے، پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زارا درید ولد درید حسین، کیا آپ اذہان حیات ملک اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ ان کی آواز سن کر پل بھر میں دونوں کے جسم لڑتے تھے۔
جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے۔ زہرا کے کانوں میں حاکم بابا کے الفاظ گونجے تھے، قبول ہے۔ تینوں بار پوچھنے پر اس نے اللہ کو حاضر ناظر مان کا ایجاب و اقرار کیا تھا۔ اب وہ بزرگ ہنسی اذہان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اذہان ہاتھ ملے، کیا تمہیں زہرا دریت اپنے نکاح میں قبول ہوئے؟ انہوں نے اذہان سے پوچھا تھا، یہ جدائی صرف وقتی ہے، ملن دائمی ہے۔ اس کے کان میں حاکم بابا کے الفاظ گونجے تھے، قبول ہے۔ اس نے بھی 3 بار ایجاب و اقرار کیا تھا۔ دعا ہوئی ان دونوں کے سبب عالی کا، وہ سب بزرگ ہنسیاں چلی گئی تھی۔ نیا سفر مبارک، اذہان ہاتھ ملک زہرا، اذہان ہاتھ ملک حاکم بابا نے سر بار پیار دیا تھا دونوں کے۔ فلک کے پار پریوں نے، خودوں نے، فرشتوں نے اس نئے جوڑے کو مبارکباد دی تھی۔ رب کے رضا سے ملن مکمل ہوا تھا دو روحوں کا۔ رب چاہے تو سب ہو سکتا ہے اس کی مرضی سے، ڈوبتا بھی کنارے لگ جاتا ہے۔ وہی محبت نے پورا ہونے پر جھومتے ہوئے شکر کیا تھا رب کا۔ ہوائیں گٹائے زمین آسمان پہاڑ سب اس پاک رشتے پر جھوم رہے تھے۔ تڑپ مکمل ہوئی تھی وہ 2 ساکت دلوں کی۔ من عازم مکمل ہوا تھا، سب جا چکے تھے۔ وہ دونوں نظریں جھکائے بیٹھے تھے، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ پھر اذہان نے نظر اٹھا کر رخ جاڑ کے دیکھا تھا۔ انہیں تلاوت شروع کر دی تھی اور وہ بیٹھی آنسو بہاتی سورت رحمان کی تلاوت سن رہی تھی۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اذہان کے آنسو نکل رہے تھے۔ کتنا مہربان ہے اس کا رب، اس کے گناہوں کو فراموش کر اسے اپنی رحمت کی چادر تلے چھپا لیا۔ اسے یہ نہیں بولا کہ جاؤ تم تو گناہ گار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو۔ اس کے آپ نہیں دیکھا بلکہ پردہ پوشی کی، کہا کہ آؤ اذہان ہاتھ ملک تمہاری توبہ کے عوض تمہیں تمہاری چاہت لوٹا دے۔ میں نے تمہاری جھولی بھر دی، تمہیں اتنا نوازیا کہ سنبھالتے سنبھالتے تھک جاؤ گے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے زہرا کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے اس پر اللہ لکھا تھا، اور پھر پاس محمد۔ اچانک اس کے دل کی دھڑکن واپس لوٹی تھی۔ ڈاکٹر نے پھر سے پمپ کیا تھا، اب سانس بھی نارمل ہونے لگی تھی۔ وہ جو وقفے وقفے سے اکڑ رہی تھی پچھلے 10 منٹ سے، جس مریض کے ساتھ وہ سر کھپا رہے تھے، جان ہلکان کر رہے تھے، وہ 1 سیکنڈ میں اپنی دھڑکن کو نارمل کرتے، دل کی رفتار نارمل ہوتے، سانس نارمل ہوتے، کیسے لوٹ سکتی ہے واپس جبکہ سب کچھ یقین تھا کہ وہ اب نہیں بچے گی؟ میراکل۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر نے زہرا کی طرف دیکھتے کہا تو باہر چل دیا تھا۔ زہرا نے اسے لکھے گئے نام والے ہاتھ کو اپنے لبوں کے پاس لا کر اس حرف اللہ اور محمد کو چوما تھا۔ پھر اس نے اپنے اسی ہاتھ کو اذہان کے دل کے پاس لاتے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے دل پر اللہ لکھا تھا، اور پھر محمد۔ اذہان نے آنسو بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، دھڑکن تیز ہوئی تھی، بہت تیز۔ ہارٹ پمپ کرنے والا ڈاکٹر یکدم پیچھے ہوا تھا۔ مانیٹر سکرین پر ہارٹ بیٹ ایک دم نارمل شو ہوئی تھی، اکھڑتی سانسیں بھی نارمل ہوئی تھی، دھڑکنیں بھی۔ امپاسبل! ڈاکٹر نے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ساتھی کولیگس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہ چیز تو منہ سے ایسے کیسے ممکن ہے؟ وہ بھی تب جب یہ بالکل ڈیڈ ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا، بے شک جو وہ جانتا وہ ہم نہیں جانتے، وہ تو بس اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زہرا اور اذہان کے ڈاکٹرز کیا جانے کہ وہ کس سفر سے واپس لوٹے تھے۔ رب نے دونوں کی روح کو کس عظیم اور پاک رشتے میں جوڑ کر ان کی محبت کو جاودانی بخشی تھی۔ بے شک وہ مسبب الاسباب ہے، ٹوٹے دل کو جوڑنے والا، بے بسوں کی داد پرسی کرنے والا، ہدایتوں سے نوازنے والا، اپنی راہ پر چلانے والا، لاپناہی خواہشات دینے والا۔ حاکم بابا کی آنکھ کھلی تو خود کو صحن حرم کے بجائے درگاہ کے احاطے میں پائے تو لبوں پر نرم سے مسکراہٹ۔ من اعظم مبارک نکاح مبارک، آسمانی جوڑے زیر لب کہتے وہ وضو کرنے چلے گئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے بھائی کی؟ فرحان نے ڈاکٹرز کے نکلتے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ ہی از آؤٹ آف ڈینجر، آپ میرے کیبن میں آئی۔ ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے اسے خوشی کی نوید سنائی تھی۔ کیسی ہے زہرا؟ سبحان! ڈاکٹر کی طرف لبکا تو اس کے باہر آتے ہی، شی از آؤٹ آف ڈینجر، کم ود می، ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا۔